اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ کریمہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہدایت کے اس منشور میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی ہے کہ ہدایت اللہ سے طلب کرے اور ہدایت صراط مستقیم کی، وہ صراط جس میں قیام ہے ہدایت کا اور جس میں ہدایت قویم موجود ہے، اور ساتھ ہی اس کی یہ خصوصیت بھی بیان فرما دی ہے کہ وہ صراط جو منعم علیہم کا ہے، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کا راستہ، اور ساتھ ہی اس کی سلبی خصوصیت بھی بیان فرما دی ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، مغضوب الہی ہیں، ان کا راستہ نہ ہو، اور جو ضالین ہیں ان کا راستہ نہ ہو۔ صراط کی مجموعی طور پر 4 خصوصیات اس آیہ شریفہ میں مذکور ہیں۔ مستقیم ہو، متعلق ہدایت صراط ہے، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مستقیم ہو، یعنی قیام آور ہو، اور ایسا راستہ ہو جو انسان کو قیام دے سکے اور قیام کا موقع و محل و اسباب فراہم کر سکے۔ اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ خصوصیات اس لیے ہیں کہ صرف راستہ علمی اور نظری طور پر ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور علمی و ہدایتی امور میں بنیادی فرق ہے۔ کچھ امور میں آپس میں اشتراک ہے، اور بہت سارے امور میں اور خصوصیات میں ان میں فرق ہے آپس میں۔ علمی امور وہ بھی معانی و مفاہیم و الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، ہدایت سے متعلقہ امور بھی جن کو خصوصاً ہدایت کے لیے بیان کیا جاتا ہے یا مقرر کیا جاتا ہے، وہ بھی الفاظ کے ذریعے بیان ہوتے ہیں، مفاہیم و معانی رکھتے ہیں، اور اسی طرح اپنے مصادیق بھی رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم علوم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی قدیم سے علماء تقسیم کرتے آئے ہیں، ایک علوم عملی اور دوسرا علوم نظری۔ یہ دونوں علم ہونے میں شریک ہیں باہم، لیکن اپنے متعلق کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ متعلق کی خصوصیات ان کی متفاوت ہیں۔ علوم نظری یا علم نظری اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فقط کسی شے کا سمجھنا اور جاننا متعلق قرار پاتا ہے، فہم اس چیز کی، اور علم عملی اس کو کہتے ہیں جس میں اس شے کا متعلق جاننے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ عمل سے تعلق رکھتا ہے، اس کو انجام دینا ہے، ارتکاب کرنا ہے یا اجتناب کرنا ہے۔ متعلق کی نوعیت محض مفہومی نہیں ہے بلکہ عملی ہے۔ جیسے علم اخلاق ہے،
اس کو علوم عملی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے امور اخلاقیات میں اس علم میں بیان ہوتے ہیں وہ فقط جاننے سے تعلق نہیں رکھتے کہ انہیں انسان اگر سمجھ جائے، جان لے تو غرض حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وہ علوم ہیں جن کے متعلق کا تعلق عمل و ارتکاب و انجام سے ہے۔ جب تک انجام نہ پائیں غرض علم کی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک تیسری سنخ ہے جو باقاعدہ علوم میں اس طرح سے شامل نہیں کی گئی، بلکہ قدیم فلسفی تقسیم علوم کی اسی سے ہدایت کے امور کو بھی تقسیم کیا گیا ہے، یعنی امور ہدایت کو بھی علمی و نظری و عملی میں تقسیم کر دیا گیا دو حصوں میں، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، عقیدہ ہے، یہ علوم نظری کا حصہ ہو جاتے ہیں، یعنی جہاں پر صرف سمجھنا ہے، جاننا ہے، ماننا ہے، اور دوسرے کچھ امور ایسے ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے تو وہ علوم عملی کے زمرے میں شمار کر دیے جاتے ہیں، درج کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ ہدایتی امور سنخن مختلف ہیں علمی امور سے، ہر چند ان میں مشترک خصوصیات بھی ہیں، یعنی جو بھی امر ہدایت کہلاتا ہے وہ ایک پہلو علمی بھی رکھتا ہے، ممکن ہے علمی پہلو نظری ہو اس کے اندر، یا ممکن ہے علمی پہلو عملی ہو اس کے اندر، لیکن اس کی ایک اپنی خصوصیت ہے جو خالص نظری اور خالص عملی امور میں نہیں ہوتی، فقط ہدایتی امور کا حصہ ہوتی ہے۔ چونکہ ہم قرآن کریم یا ہدایت کو انہی موازین کے تحت سمجھتے ہیں جو علوم کے لیے تدوین ہوئے ہیں، جیسے علم منطق ہے تو یہ علوم کے لیے ایک ابتدائی علم ہے، اعلیٰ ہے، ذریعہ ہے، جس کی مدد سے فہم علوم، تعلم و تعلیم علوم کی آسان ہو جاتی ہے نظری مسائل میں۔ عملی علوم میں اس طرح کی منطق مدون نہیں ہے لیکن موجود ہے۔ نظری علوم کی جو بنیاد ہے، میزان ہے تفکر کا، وہ میزان موجود تھا لیکن مدون نہیں تھا۔ معلم اول ارسطو نے اسے ارتکاز سے نکال کے تدوین کا لباس پہنا دیا، باقاعدہ ارتکازی منطق اس نے ایک مدون منطق کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن علوم عملی یا حکمت عملی کے لیے جس منطق کی ضرورت تھی وہ موجود ہے، وہ بھی ارتکازی ہے، لیکن وہ تدوین کا لباس نہیں پہن سکی، یعنی کوئی ارسطو اس شعبے میں پیدا نہیں ہوا جو حکمت عملی کی منطق کو، ارتکاز کو تدوین کی صورت میں، علم کی صورت میں پیش کرے۔ لیکن موجود ہے، بعض علماء نے، حکماء نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اثناء امور میں، اور سب سے مہم تر جن بزرگان نے یہ منطق تبیین کی ہے لیکن علیحدہ علم کے طور پر نہیں ہے بلکہ اثناء مطالب میں، ان میں ایک شیخ اشراق ہیں شہاب الدین سہروردی، اور دوسرے صدر المتعلہین ملا صدرہ ہیں رحمۃ اللہ علیہما۔ ان دونوں نے اپنے بیانات میں اس کو اثناء مطالب میں ذکر کیا ہے۔ تیسری چیز ہے ہدایت، اور عموماً علماء ہدایت کو انہی دو
حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہدایت کا ایک حصہ حکمت نظری ہے اور ایک حصہ حکمت عملی ہے۔ حکمت نظری جو حصہ ہے ہدایت کا، اسے اسی رائج منطق، چونکہ اس کا تعلق تفکر سے ہے اور فکر کے تصحیح کا میزان، صحیح فکر کا میزان علم منطق ہے، تو انہی اصولوں کے مطابق امور ہدایت کو بھی بیان کرتے ہیں، تبیین کرتے ہیں۔ جبکہ ہدایت سنخاً ایک علیحدہ سنخ ہے، اگر اسے ہم معرفت کا درجہ دیں یا حکمت کا درجہ دیں تو ان دونوں کے ساتھ بعض خصوصیات میں مشترک بھی ہے اور ان دونوں سے متمایز بھی ہے، ان دونوں سے علیحدہ بھی ہے۔ ہدایت کے امور، جس طرح خود ہدایت کی اپنی تشریح میں، تبیین میں ذکر ہوا ہے، ہدایت عبارت ہے ان امور سے، خواہ وہ نظری ہوں یا عملی، جو بہت واضح ہوں، نمایاں ہوں، برجستہ ہوں اور سامنے ہوں، اور وہ کسی دوسری شے کی نشاندہی کر سکتے ہوں، ہمیں کسی دوسرے امر کی طرف، کسی دوسرے متعلق کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتے ہو، ہمارا ذہن اور ہمارا رخ اس کی طرف موڑ سکتے ہوں۔ یہ امور، اس نوعیت کے امور ہدایت کہلاتے ہیں کہ خود ان کی اپنی ذاتی مطلوبیت نہیں ہوتی۔ وہ مطلوب ہدایت اس لیے مطلوب ہوتی ہے کہ جس کی طرف انہوں نے ہمیں متوجہ کرنا ہے اس کی مطلوبیت ذاتی ہے۔ یہ خود اگر یہ عمل نہ انجام دے رہے ہوں، مثلا ہدایت کے لیے جو امور ہیں یہ انسان حاصل کر رہا ہو، انہیں پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو، انہیں پیش کر رہا ہو، لیکن مجموعی طور پر یہ امور ہدایت دینے والے اور ہدایت لینے والے، یعنی معلم ہدایت اور متعلم ہدایت، دونوں کے لیے کسی واضح چیز کی نشاندہی نہیں کرتے۔ یہ سارے امور جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ نہ انسان کے لیے مقصد واضح کرتے ہیں اور نہ انسان کے لیے راستہ واضح کرتے ہیں، چونکہ ہدایت ہمیں ان دو چیزوں کے لیے چاہیے: رہنمائی، مقصد جہاں انسان جانا چاہتا ہے، پہنچنا چاہتا ہے، اس کی نشاندہی کریں، اور جس راستے سے پہنچنا چاہتا ہے اس راستے کی نشاندہی کریں۔ ہدایت اس وقت، یہ امور اس وقت ہدایت کہلاتے ہیں جب یہ ہو رہا ہو، ان پر یہ اثر مترتب ہو رہا ہو۔ اگر یہ نتیجہ ان کا نہیں نکل رہا، خود ذاتاً نصاب بن چکے ہیں، خود انہی کی فہم اور انہی کا بیان مطلوب ہو، اور ان پر جو ان کا اصل مقصد ہے، وہ یعنی جس کے لیے یہ وجود میں آئے ہیں امور ہدایت، وہ ان پر حاصل نہ ہو رہے ہوں تو یہ ہدایت کہلاتے ہی نہیں ہیں۔ مثلا ایسے ہوا ہے، آج بھی ہم بعض علاقوں میں جائیں تو وہ امور جو کسی زمانے میں ہدایت شمار ہوتے تھے وہ آج تفریحگاہ ہیں یا آج آثار قدیمہ شمار ہوتے ہیں۔ آج ہدایت کا عنوان ان پر صدق نہیں کرتا۔ مثلا ساحلی علاقوں میں، سمندری ساحلی علاقوں میں ہم جائیں، وہاں پر ہمیں ساحلوں پر بڑے بڑے برج بنے ہوئے نظر آتے ہیں، پرانے زمانے کے، پرانے زمانے کی جو بندرگاہیں تھیں جہاں پر کشتیاں آ کر گھاٹ پہ لگتی تھیں اور لوگ کشتیوں پہ سوار ہوتے تھے یا کشتیوں سے اترتے تھے، سامان لاتے تھے، وہاں پر ایک پتھروں کا یا اینٹوں کا برج بنا ہوتا ہے، ایک عمارت بنی ہوتی ہے، مینار نما چیز، سطح سمندر سے یا سطح زمین سے کچھ میٹر بلند تر، اور اس بلندی پر
ایک تو اس کا رنگ سفید ہوتا تھا عموماً، اور رات کو اس کے اندر چراغ روشن رکھا جاتا تھا تاکہ ساحل کی طرف، گھاٹ کی طرف آنے والی کشتیاں وہ ساری اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس وقت یہ موجود جدید آلات نہیں تھے تاکہ جہت معلوم کر سکیں۔ رہنمائی کے لیے یہ برج بنایا جاتا تھا۔ یہ برج ہدایت کا مینارہ کہلاتا ہے، چونکہ اسے دیکھ کر کشتی بان ناخدا یا دیگر جو افراد سوار ہیں وہ ساحل یا گھاٹ سمجھتے تھے، نشاندہی ہوتی تھی کہ یہاں پہ گھاٹ ہے۔ خوب اب بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ برج بنا ہوا ہے اور ٹاور بنا ہوا ہے، لیکن بندرگاہ ختم ہو چکی ہے وہاں پر۔ اب بندرگاہ کی جگہ تبدیل ہو کے کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئی ہے، اور یہ برج ایک ایسے ساحل پہ بنا ہوا ہے پرانا قدیم کئی سو سال کا، جو اب کشتیوں کی رہنمائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، چونکہ گھاٹ نہیں ہے، بندرگاہ نہیں ہے یہاں، کسی زمانے میں تھی۔ یہ آج ایک آثار قدیمہ میں سے ایک عمارت ہے، برج ہے، ٹاور ہے، جیسے تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ ہدایت کا مینار نہیں رہا، اب یہ کشتیوں کے لیے رہنما برج نہیں رہا۔ اسے دیکھ کر انسان کسی چیز کو نہیں سمجھتا، کسی منزل کو، کسی راستے کو، کسی بندرگاہ کو نہیں سمجھتا، معنی اس کا ختم ہو گیا ہے۔ یعنی اپنا ہدایت کی خاصیت کھو بیٹھا ہے۔ ہدایت کی خاصیت اس وقت تک ہے اس کے اندر جب وہ دوسری چیز، مقصد جس کی نشاندہی کے لیے اس کو نصب کیا گیا تھا، جب تک وہ بھی موجود ہو اور یہ اس کی طرف مسافرین کو رہنمائی کر رہا ہو۔ خوب یہ کیفیت ہم دیکھیں تو معارف میں، علوم دینی اسلامی میں یہی حالت بن چکی ہے اس وقت، خصوصاً وہ حصہ ہدایت کا جو نصاب بن گیا ہے، تعلیم کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے، ڈگری لینے کے لیے، رتبہ لینے کے لیے، لقب اختیار کرنے کے لیے یہ نصاب ہے۔ یہ کسی زمانے میں ٹاور تھا، برج تھا، یہ مطالب جس سے ایک انسان اپنے مقصد کی طرف ان کے ذریعے سے متوجہ ہوتا تھا، اور دوسرا مقصد کی طرف جانے والا راستہ ان امور کے ذریعے سے پہچانتا تھا اور اس راستے کو طے کرتا تھا۔ لیکن آج ان کی فقط ایک علمی حیثیت رہ گئی ہے، اس کے اندر علمی قیمت موجود ہے ان مطالب کے اندر، لیکن ہدایتی خاصیت ان کی منتفی ہو گئی ہے۔ آج صرف ایک آثار قدیمہ کے ٹاور ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، معلمین ان کے ماہرین ہیں، ایک نسل دوسری نسل کو علم منتقل کر رہے ہیں، ہدایت منتقل نہیں کر رہے، چونکہ ان کے اندر اب وہ خاصیت نہیں ہے۔ جیسے آج بھی نصابوں کے اندر ساحلوں پہ بنے ہوئے یہ برج، ساحلوں کے اوپر گھاٹ کی نشانیاں، جب گھاٹ ختم ہو گئے ہیں نشانیاں وہیں پر ہیں، یہ نصابی کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے، جغرافیے کا حصہ ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ لہٰذا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی زمانے میں یہاں بندرگاہ ہوا کرتی تھی، کسی زمانے میں یہاں کشتیاں آتی تھیں، کسی زمانے میں یہاں گھاٹ ہوا کرتی تھی، اور اس گھاٹ پر یہ مینارہ بنایا گیا تھا۔ دن کے وقت اس کی سفیدی اور جسامت دیکھ کر کشتیاں، یا اس کے اوپر نصب پرچم دیکھ کر کشتیاں ساحل پہ آتی تھیں، اور رات کے وقت اس کے اندر جلتا ہوا چراغ، اس کی روشنی دیکھ کر کشتیاں گھاٹ ڈھونڈ لیتی تھیں یا بندرگاہ ڈھونڈ لیتی تھیں۔ لیکن آج اس کی جسامت بھی ہے، اور ممکن ہے اس کے اندر روشنی پہلے سے زیادہ ہو، لیکن یہ روشنی کسی کشتی کے لیے رہنما نہیں ہے، کسی مسافر کے لیے رہنما نہیں ہے، پس ہدایت نہیں ہے۔ اب یہ برج ہادی نہیں رہا یا ہدایت نہیں شمار ہوتا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہدایت کے اندر یہ ذاتی خاصیت موجود ہے،
علمی مطلب ہو اور ہدایت ہو، عملی مطلب ہو اور اس کے اندر ہدایت ہو، دونوں ہدایت اس وقت شمار ہوں گے جب یہ ہمیں ایک مقصد کی طرف رہنمائی کر رہی ہوں بالفعل آج، اور دوسرا راستے کی ہمیں بخوبی نشاندہی کر رہی ہوں، اس صورت میں یہ ہدایت شمار ہوں گے، ورنہ یا حکمت نظری شمار ہوں گے یا حکمت عملی ہوگی۔ جیسے علوم ہیں، وہ علوم بھی ابھی حکمت عملی بھی حکمت نظری ہی بن چکی ہے، اس کی بھی ماہیت منقلب ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے۔ ہدایت شروع سے اس طرح سے تبیین ہی نہیں ہوئی، یعنی ہدایت کے لیے یہ فرق، علمی فرق علماء نے شروع سے ملحوظ ہی نہیں رکھا۔ جب دین کو، دینی مطالب کو علوم نے علیحدہ علیحدہ کر کے تبیین شروع کیا، ان کی تفسیر شروع کی، تو وہاں پر انہیں تعریفات کے مرحلے میں سب سے پہلے ہدایت کی تعریف کرنا تھی کہ ہدایت اس کو کہتے ہیں، تاکہ آخر تک یہ خصوصیت ہدایت کی محفوظ رہے اس کے اندر۔ جب تک یہ خصوصیت اس کی ہے تو وہ ہدایت ہے، ورنہ ہدایت اپنا اثر چھوڑ کر کسی اور حالت میں تبدیل ہو سکتی ہے، جیسے علم میں تبدیل ہو سکتی ہے یا کسی اور نصاب میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور ہدایت کو سمجھنے کے لیے جس طرح ہمارے پاس ایک تفکر کی تصحیح کے لیے منطق موجود ہے، یعنی قواعد، ضوابط و موازین ہیں، اسی طرح ہدایت کے بھی موازین ہیں، ہدایت کے بھی منطق ہے۔ اب چونکہ اس کا نام منطق ہے، ہم وہ نام مستعار اس کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ میزان، ہدایت کا میزان، یعنی ہدایت لینے، ہدایت سمجھنے، ہدایت سمجھانے کا میزان، وہ قواعد، وہ قوانین، وہ اصول جو ہمیں ہدایت کو صحیح سمجھنے کا ہمیں طریقہ سکھائیں، جو ہدایت کے اندر تصحیح کریں ہماری۔ جس طرح منطق الفاظ ہے جس کو ادب کہتے ہیں، ادب قواعد کا نام ہے، آداب، ادب کی جمع، اس کا ترجمہ معنی ہوتا ہے قواعد، ضوابط۔ وہ قواعد جو، وہ قاعدہ جو کسی شے کو نتیجے تک پہنچائے اور جو اس کے اندر حسن پیدا کرے، خوبصورتی پیدا کرے، اس صفت کو ادب کہتے ہیں۔ دو خصوصیتیں ادب کی، ایک اپنے موصوف کو جلدی نتیجے تک پہنچائے، اپنے مطلوب تک پہنچائے، آسانی اس کے اندر پیدا کر لے، اور دوسرا اس کے اندر حسن و زیبائی پیدا کر دے۔ یہ دو خصوصیات جب الفاظ کے اوپر طاری ہوتی ہیں تو وہ چیزیں، وہ صفات ادب کہلاتی ہیں جو الفاظ میں یہ دونوں خاصیتیں پیدا کریں۔ صحیح بولنے کی بھی منطق ہے، جسے ہم ادب کہتے ہیں، ادبیات، صرف و نحو، صحیح بولنے کا ہمیں طریقہ سکھاتے ہیں۔ بولنا فطرت میں ہے، صحیح بولنا فطرت میں نہیں ہے، یہ کسبی ہے، یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا صحیح بولنا۔ اسی طرح سوچنا فطرت میں ہے، لیکن صحیح سوچنا فطرت میں نہیں ہے، صحیح سوچنا ہمیں سیکھنا پڑے گا، چونکہ صحیح سوچنا اور غلط سوچنا، یا جیسے صحیح بولنا اور غلط بولنا، یہ دونوں مساوی انسان کے سامنے طریقے ہیں۔ صحیح بھی اختیار کر سکتا ہے، غلط بھی اختیار کر سکتا ہے، صحیح بھی سوچ سکتا ہے، غلط بھی سوچ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہدایت کے لیے منسوب امور ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نصب کی ہیں ہدایت کے یہ نشانیاں، جنہوں نے ہمیں رہنمائی کرنی ہے، ان سے ہدایت لینا، یعنی رہنمائی لینا، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ ہم بالفطرہ رہنمائی لیتے ہیں اپنے روزمرہ امور میں، ہم ان چیزوں سے، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف رہنمائی لیتے ہیں۔ جیسے ٹریفک کے اشارے لگے ہوتے ہیں، ان سے ہم راستے تلاش کرتے ہیں، منزلیں تلاش کرتے ہیں، شہروں کی نشاندہی کرتے ہیں، یا
خود سے کوئی نشانیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں. انسان اپنے طور پر بھی یہ کام کرتا ہے کہ مثلاً ہمیں کسی جگہ جانا ہے، جیسے جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں اگر کسی نے آنا ہو تو ہر آدمی نے جو آیا ہے پہلے اس نے خود اپنی طرف سے خاص نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. کسی نے سڑک، کسی نے سڑک کے ساتھ کوئی اور چیز دکان، کسی نے کوئی کھمبا، کوئی ٹاور، کوئی بلڈنگ، کوئی اور چوراہا، چوک، مختلف چیزیں ہیں. ہر چیز کو کسی نے نشانی کے طور پر رکھا ہوا ہے. اور جب یہ کسی کو پتہ بتاتا ہے جامعہ کا تو جو اس نے نشانی مقرر کی ہوئی ہے، نصب کی ہوئی ہے، یہ اسی کا حوالہ دیتا ہے اس کو. اب یہ نشانیاں اور ان سے رہنمائی لینا، اس کے لیے ایک ضابطے کی ضرورت ہے. جی بسا آپ اس نشانی سے کسی شخص کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں، رہنمائی دینا چاہتے ہیں، اور وہ اسی سے نہیں لے سکا بلکہ الٹ ہو گیا، ہدایت کے الٹ ہو گیا، وہ اپنی منزل مقصد سے دور ہو گیا. یعنی ایک ایسی چیز آپ نے اس کو بیان کر دی جو اس جیسی چیز کسی اور جگہ بھی موجود ہے، اور اس شخص نے آپ کے بتائے ہوئے نشانی کو وہیں پا لیا، اپنے ارد گرد جہاں کھڑا ہے یا دور ہے وہیں پر اس کو وہ نشانی مل گئی کہ جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ تو یہاں موجود ہے. وہ اس کی طرف چلا جائے گا اور منزل سے اور راستے سے دور ہو جائے گا. بس رہنمائی لینا، جیسے بولنا فطری چیز ہے، سوچنا فطری چیز ہے، اسی طرح مختلف اشیاء کو مختلف اشیاء کے لیے بطور رہنما و نشانی لحاظ کرنا بھی فطری چیز ہے. لیکن صحیح نشانی، اس سے رہنمائی لینا، صحیح رہنمائی لینا، یہ فطری نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں رہنمائی لینی ہے، اس کے لیے ہمیں پڑھنا ہے، اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا. یعنی ضوابط چاہیے، اصول چاہیے، قواعد چاہیے. ان قواعد سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم صحیح رہنمائی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. بس ہدایت ذاتاً علوم سے مختلف چیز ہے. ہر چند بعض خصوصیات میں ہدایت و علوم میں آپس میں اشتراک ہے، لیکن مجموعی طور پر ہدایت ایک الگ حقیقت کا نام ہے. اس کو اگر ہم طالب علمانہ زبان میں بیان کریں، جیسے ہم منطق میں قضایا پڑھتے ہیں، قضیہ وہ جملہ، وہ عبارت، وہ سطر جو ہم استدلال میں یا تفکر میں صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے اس کو بطور مقدمہ استعمال کرتے ہیں. ہم ایک دلیل یا دلیل کے جز کے طور پر اسے ہم وہاں ذکر کرتے ہیں، اس کو قضیہ کہتے ہیں. خوب یہ قضایا منطق والوں نے تقسیم کیے ہیں. قضایا مختلف پہلوؤں سے ان کو تقسیم کیا ہے. موضوع کے لحاظ سے قضایا کی کئی قسمیں ہیں، محمول کے لحاظ سے قضایا کی کئی قسمیں ہیں، اسی طرح نسبت کے لحاظ سے قضایا کی متعدد قسمیں ہیں، محتوا کے لحاظ سے قضایا کی متعدد قسمیں ہیں. ان تمام اقسام قضایا میں جو منطق میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہدایت کی باری آتی ہے تو ہم وہی قضایا جو منطق میں تفکر کے لیے، صحیح تفکر کے لیے ذکر کیے ہیں، ہم صحیح ہدایت کے لیے بھی انہی کو استعمال کرتے ہیں. جبکہ وہ قضیہ جو حامل ہدایت ہے، یہ قضیہ اپنے اندر ایک اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے. ایک قضیہ ہدایتی کہیں اصطلاح نہیں ہے. علماء نے چونکہ اس جہت کی طرف توجہ ہی نہیں کی، دوسرے اوزار سے ہدایت میں مدد کی. مثلاً ہم عملی اوزار دیکھتے ہیں نا، پیچکس، پلاس، پانے، چابیاں بنے ہوئے مختلف چیزوں کو کھولنے کے لیے، یہ کبھی ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے جن کے لیے یہ نہیں بنے. عام طور پر اناڑی لوگ عموماً یہ کرتے ہیں، جگاڑو لوگ، کہ وہ چابی یا پانا یا رینچ جو کسی خاص سکریو کے لیے بنایا گیا ہے،
کسی خاص نٹ کو کھولنے کے لیے بنایا گیا ہے یا پیچکس کسی خاص پیچ کے لیے بنایا گیا ہے، اسی سے ہم کوئی اور چیز کھولتے بند کرتے ہیں یا استفادہ کرتے ہیں جس کے لیے یہ بنا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا منہ دیکھیں، اس کی ساخت دیکھیں تو دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن ہم زور سے، دباؤ سے، طاقت کے ذریعے سے، ٹھوک کے، تھوڑیوں کی مدد سے اس کو اسی میں استعمال کر لیتے ہیں ضرورت کے وقت۔ یہی کام ہم ہدایت میں کر رہے ہیں۔ یہ پیچ ہدایت کے اور پیچکس یہ آپس میں تناسب نہیں رکھتے۔ وہ جو قضایا ہیں، وہ جو اصول ہیں، قواعد ہیں، وہ علوم کے لیے وضع کیے گئے تھے۔ ہدایت کے لیے ان کو مخصوصاً ہدایت کی ضرورت اور ہدایت کی سنخ کے مطابق بنانے کی ضرورت تھی۔ لیکن سہولت اس میں ہے کہ جب ایک چیز آمادہ ملتی ہے کہیں سے تو نئی بنانے میں زحمت ہوتی ہے، لہٰذا آپ اسی سے استفادہ کریں۔ یہ الجھن بن جاتی ہے ہدایت کو سمجھنے میں۔ قرآن کریم کو ان اصولوں سے جب ہم آ کے تشریح کرنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں قرآن سے تھوڑا بہت علم مل جاتا ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کے اسلوب مختلف ہیں، جس میں سے ایک اسی آیہ کریمہ میں ذکر ہوا ہے۔ ہدایت کے لیے پہلے اصول ذکر کیے گئے ہیں، نظام ہستی کا اور اس نظام ہستی کی تدبیر، اور اس تدبیر میں محوریت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ کی الوہیت ہے، ربوبیت ہے، مالکیت ہے، یہ سب ہدایت کے بنیادی ارکان ہیں۔ اور پھر انسان جو محتاج پرورش ہے، قابلیت رکھتا ہے پرورش کی، رشد کرنی ہے، اس نے تکامل کرنا ہے اس نے، اور اسی متکامل مستکمل ہونے کی وجہ سے اس کا ایک تکوینی تعلق رب سے اور ربوبیت سے جڑا ہوا ہے۔ چونکہ یہ پرورش کے قابل ہے، اس نے پرورش پانی ہے، اللہ نے پرورش دینی ہے، وسائل پرورش، نظام پرورش اللہ کے پاس ہے، تو یہ جو تحت پرورش ہے یہ تکوینی طور پر جڑا ہوا ہے اس میں رب کے ساتھ اور نظام ربوبیت کے ساتھ۔ اب اس کو تشریحی طور پر، شعوری طور پر اس نظام کے ساتھ جوڑنا ہے، آگاہانہ طور پر، اختیاری طور پر، چونکہ پرورش کے دو حصے کر دیے گئے ہیں۔ ایک حصہ تکوینی ہے، شعور نہ بھی ہو تو بھی وہ انجام پاتا رہتا ہے، جیسے بچہ بنتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پلتا ہے، یہی پرورش ہے، یہ ربوبیت ہو رہی ہے، لیکن انسان کو، ماں باپ کو شعور نہ بھی ہو تو بھی یہ عمل، یعنی رب، اس میں رب اپنا کام کر رہا ہے، نظام ربوبیت نے یہ فرد اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس کی پرورش ایک خودکار طریقہ سے انجام پا رہی ہے۔ اس مربوب کو شعور بھی نہیں ہے اس کو کہ میں یہ پرورش پا رہا ہوں۔ ایک دوسری پرورش، ایک دوسرا موضوع یا پہلو پرورش کا ہے جو شعوری ہے، خالصتاً تکوینی اور خودکار نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے، اور اس کو انسان نے خود اس کے ساتھ منسلک ہونا ہے، اور اس حصہ ربوبیت کے ساتھ جتنا یہ خود جڑے گا اتنا ہی اس کے حق میں وہ عمل انجام دے گا، وہ نظام ربوبیت، جتنا یہ اس سے دور رہے گا اتنا محروم رہے گا۔ یہ وہ ہدایت کا میدان انسان کے لیے فراہم کرتا ہے کہ ہدایت اب انسان کو یہاں رہنمائی چاہیے تاکہ یہ اپنے رب کے ساتھ، نظام ربوبیت کے ساتھ اور وسائل ربوبیت کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کر سکے۔ اس نظام، اس پرورش کے اس حصے کو انسان نے شعوری طور پر، آگاہانہ طور پر، عالمانہ طور پر اپنانا ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ جتنا انسان شعوری طور پر اس کا حصہ بنے گا اتنا ہی یہ اسے ملے گا۔ یہ خودکار نہیں ہے کہ بے شعوری طور پر بھی یہ ہمیں سانس کی طرح یا رزق کی طرح یا جسمانی رشد کی طرح
ہدایت بھی، یہ شعوری ہدایت بھی ہمیں مل رہی ہے. ہم اپنا کام کرتے رہیں لیکن یہ حاصل ہو رہی ہے. یہ انسان کے شعور سے متصل ہے. چونکہ انسان سے اس کا ایک بڑا حصہ جڑا ہوا ہے. یہ ہدایت اللہ نے فراہم کی ہے، نصب اللہ نے کی ہے، وسائل اللہ نے اس کے تہیا کیے ہیں، لیکن اختیار انسان نے کرنے ہیں. اور انسان نے بھی وہ وسائل، ضروری نہیں کہ ہر انسان کے تناسب سے ہوں. ایک کام انسان نے یہ بھی کرنا ہے، جیسے رزق اللہ نے ایجاد کیا ہے، نظام پیداوار کا بنا دیا ہے، گندم کیسے پیدا ہوگی. اب انسان نے گندم کو اپنی غذا بنانے کے لیے بیچ میں خود اس کو کاٹنا ہے. پودا نہیں گندم کا کھا لینا جا کر. اسی طرح وہ گندم کا سٹا خوشہ وہ نہیں پورا نگل لینا، اور وہ دانہ جو بھوسے کے اندر پیک ہے پیکنگ سمیت نہیں اس نے کھانا. تو انسان کو وہ جو غذا ہے وہ خالص اصلی غذا اس پوری پیداواری نظام سے، اس پوشش سے، اس چھلکے سے نکال کر علیحدہ کر کے اپنے لیے گوارا بنا کر، قابل ہضم بنا کر اسے تناول کرنا ہے. ہدایت بھی ہو بہو ایسے ہے. ہدایت بھی اسی طرح موجود ہے منابع ہدایت کے اندر، کہ وہاں سے انسان نے یہ ہدایت کا موضوع تشخیص دینا ہے، پھر اس کو اپنے حالات کے مطابق اس کو گوارا بنانا ہے، قابل تناول بنانا ہے. چونکہ اس فرد کے لیے تو ہدایت نہیں رکھی گئی، عمومی رکھی گئی ہے. فردی خصوصیات یا طبقاتی خصوصیات یا مکانی خصوصیات یا زمانی خصوصیات اس کی معین نہیں کی گئیں. یہ آزاد پہلو رکھا گیا ہے. چونکہ یہ ہدایت ہر زمانے کے لیے ہے، یہ ہدایت ہر مکان کے لیے ہے، یہ ہدایت مختلف نسلوں کے لیے ہے. ان نسلوں میں بہت زیادہ آپس میں فرق ہوگا. تو اگر ایک نسل کے حالات کو دیکھ کر ساری چیزیں اس کے مطابق معین کر دی جائیں، طے کر دی جائیں، فکس کر دی جائیں، دوسری نسل اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. جیسا ابھی ہو رہا ہے کہ مثلا شریعت مقدسہ فقہ اسلامی، اگر کوئی قوم ارادہ بھی کر لے کہ اس پر عمل کرنا، نہیں کر سکتے. یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ یہ فقہ ایک بہت بڑی الجھن کا شکار ہو گئی ہے. اور وہ الجھن یہ ہے کہ جس نسل کے زمانے میں، جن حالات میں، جس دور میں یہ احکام فقہیہ بیان ہوئے ہیں، تدوین ہوئے ہیں، اس نسل کے حالات، خصوصیات، زمانہ، اس کا مکان، وہ سارا فقہ کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور آج ان میں سے سب کچھ بدل گیا ہے. لہٰذا ان کے زمانے کی خصوصیات کی فقہ آج ثواب کے لیے پڑھتے تو ہیں. یہ جیسا پہلے بیان کیا تھا کہ یہ برج، یہ ٹاور، یہ ہیں تو منصوب ہیں آثار قدیمہ، لیکن ہدایت نہیں ہے ان سے. چونکہ کشتی کوئی آتی نہیں ہے، گھاٹ ہی نہیں ہے یہاں پر، پھر کیوں اس کو رکھا ہوا ہے؟ تاریخ ہے. ضروری تو نہیں کہ ہر چیز ہدایت ہی ہو، تاریخ بھی تو ہوتی ہے ایک چیز. کتنی عمارتیں خالی ہیں، ان میں رہتا کوئی نہیں ہے، لیکن تاریخ ہے. یہ آثار قدیمہ، علوم میں بھی آثار قدیمہ ہیں. علوم کے آثار قدیمہ جو اپنی ہدایت کی خاصیت کھو بیٹھے ہیں، چونکہ خصوصیات جو آپ کو ملحوظ رکھنی تھیں وہ ملحوظ نہیں رکھیں، اور جو الغاء کرنی تھی، ملغا کرنی تھی، نظر انداز کرنی تھی، وہ نظر انداز نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپ کے پاس ایک مقدس نصاب موجود ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے. آپ اس کے اکثر حصے پر عمل نہیں کر سکتے، بہت کم حصے پر عمل کر سکتے ہیں. یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے علماء، مجتہدین، مفکرین کو متوجہ ہونا چاہیے. مقلدین کے سوچنے کی بات نہیں ہے، وہ نہ تھکائیں اپنے آپ کو. ہدایت کے لیے بھی ہمیں ایک میزان کی ضرورت ہے، ایسا میزان جو ہمیں ہدایت کا قضیہ سمجھائے کہ قضیہ ہدایت کو کس طرح تبیین کیا جاتا ہے، کس طرح ہدایت کے استدلال کا اس کو جز یا دلیل ہدایت کا جز بنایا جاتا ہے. یہ سکھائے وہ میزان ہمیں. قرآن نے یہ میزان ساتھ ساتھ بیان کر دیا ہے. آیا زیر باس میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں
یہی ضابطہ یہاں پر لاگو کیا گیا ہے۔ ہدایت، چونکہ قرآن ہدایت ہے تو ہدایتی عنصر و ہدایتی خصوصیت اس کے اندر ایجاد کی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اصل مقصود صراط مستقیم ہے۔ ہدایت کے لیے جو چیز درکار ہے انسان کو، رہنمائی کے لیے، مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے، اصل راستہ چاہیے۔ لیکن یہ چونکہ ہدایت کے باب سے ہے، لہٰذا راستہ ایسا ہو جو ہدایت کے شرائط پر اترتا ہو، جہاں ہدایت کے ہدف، ہدایت کے نصب العین کے لیے مناسبت رکھتا ہو، اس کے ساتھ مناسب بنایا جائے۔ یعنی ہر انسان ہدایت اللہ سے طلب کر رہے، ہر فرد، ہر نسل، ہر قوم، اور صراط مستقیم اللہ سے ہدایت اس کی مانگ رہا ہے۔ اور ہر آدمی، خواہ وہ جس کیفیت میں ہو، وہ شہری ہو، وہ بدو ہو، وہ تعلیم یافتہ ہو، وہ غیر تعلیم یافتہ ہو، وہ بہت ذہین ہو، وہ معمولی ذہانت کا مالک ہو، طبقات مختلف، ان سب کے لیے صراط مستقیم یکساں ضرورت ہے ان کی۔ انبیاء سے لے کر معمولی انسانوں تک صراط مستقیم سب کی ضرورت ہے۔ اب یہ صراط مستقیم انبیاء کو، ائمہ کو تو اسی ایک جملے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بس کافی ہے۔ آگے وضاحت نہ بھی ہوتی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تین خصوصیتیں اگر نہ بھی ہوتیں تو انبیاء کے لیے، ائمہ کے لیے، ان برگزیدہ ہستیوں کے لیے یہ تو کافی تھا، وہ تو اسی سے اپنا مقصود پا لیا۔ لیکن یہ ہدایت چونکہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر نسل کے لیے ہے، صرف برگزیدہ ہستیوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ صراط مجسم شکل میں انسان کو دکھایا جائے، مجسم شکل میں، جس کو آپ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں فزیکل شیپ میں اس کو بتایا جائے۔ انسان کے لیے فہم کی سہولتوں میں سے سب سے آسان چیز سمجھنا وہ ہے جسے انسان دیکھ سکتا ہے، یہ سب سے آسان ہے۔ ہمارے 5 حصے ہیں ظاہری حواس خمسہ، سنتے ہیں ہم، دیکھتے ہیں ہم، سونگھتے ہیں ہم، چکھتے ہیں ہم، اور چھوتے ہیں۔ یہ 5 کام مختلف اشیاء کے لیے، مختلف اوامر کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اب جن چیزوں کو ہم چھوتے ہیں یہ ہمیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں، چھونے سے لے کے سمجھنے تک بیچ میں کافی دقت کرنا پڑتی ہے، کافی مراحل طے کرنا پڑتے ہیں۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے، کبھی کبھار یہ کھیل گیم کے طور پر بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے بھی کرتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز دیتے ہیں، تھماتے ہیں، یہ چھو کے بتائیں کیا ہے۔ اب آپ تجربہ کر لیں، آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، پھر آپ کو یہ چیز لمس کے لیے دی جائے، آپ لامسہ کے ذریعے چھو کے بتائیں کیا ہے۔ 90-95% غلطی ہوگی یہاں پر، چھو کے فوراً نہیں بتا سکتے ہم یہ کیا ہے۔ اسی طرح سن کے آپ کو آنکھیں بند کر دی جائیں، صرف سنایا جائے آپ کو، اور سن کے تشخیص دیں کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ کون ہے۔ آپ کی سنی سنائی آواز ہے، آپ کی آنکھیں نہ کام کر رہی ہوں۔ چونکہ حواس خمسہ میں ہم جب سن رہے ہوتے ہیں تو آنکھیں سننے میں بھی ہماری مدد کرتی ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں تو آنکھیں وہاں پر بھی بنیادی کردار آنکھ کا ہی ہوتا ہے، لہٰذا آنکھ پہ پٹی باندھ کے جب چھوئیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے یہ کیا چھو رہے ہیں، لیکن جب آنکھ کھول کے چھوئیں پھر فوراً دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ یہ حصے ساری ایک لحاظ سے، مثلا آپ آنکھیں کھول کے سونگیں اور آنکھیں بند کر کے سونگیں، آنکھیں کھول کے چکھیں، آنکھیں بند کر کے چکھیں، تو خود ہی آپ کو ان حواس کے نتائج کا فرق پتہ چل جائے گا کہ آنکھوں کی مدد سے باقی 4 حصے کتنا کام کرتی ہیں، اور آنکھوں کے بغیر وہ 4 حصے کتنی کارآمد ہیں۔ ان کی کارکردگی نصف یا نصف سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ اگر
بصارت اس میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو۔ بس مہم ترین جو چیز انسان کے لیے حس ہے اور جس کی مدد سے بہت آسان ہوتا ہے انسان کے لیے امور کو سمجھنا، وہ حس بصارت ہے۔ اس لیے تعلیم میں بھی سب سے زیادہ اگر حس بصارت اور یہ بصری امور سے مدد لی جائے تو تعلیم بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو علوم پیش کرتے ہیں اور ساتھ ان علوم کے مصادیق کو مشہود محسوس بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کو فزیکل شیپ میں بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ اپنا مدعا جلدی منتقل کر دیتے ہیں۔ لیکن جو فقط الفاظ مفاہیم سے مدد لے کر مطلب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بہت دیر لگتی ہے، چونکہ انسانی ذہن اتنا تیز نہیں ہے کہ مطلب کو محسوس بنائے بغیر اس کو سمجھ جائے۔ لہٰذا ہدایت کو، چونکہ ہدایت اہل زمین کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر معنوی چیز کو بھی مجسم بنایا ہے، تجسم دیا۔ اگر جسم نہیں بھی بنایا تو مجسم ضرور کیا ہے۔ مجسم کا مطلب یعنی جسم نما، جسم جس میں باقاعدہ جسمانی خصوصیات ساری آ جائیں۔ جسم نما وہ ہوتی ہے کہ جس میں جسمانی خصوصیات نہیں ہیں، اس کے اندر وہ تمام خصوصیات جسم والی نہیں ہیں، وزن نہیں ہے، حیازت نہیں ہے باقی، لیکن رنگت اور مقادیر جسم والی ہیں۔ جیسے آپ خیال میں اشیاء کو ذہن میں حاضر کرتے ہیں تو مجسم کرتے ہیں، جسمانی چیزیں اپنے وزن و حجم سمیت نہیں آتی ذہن میں، لیکن آپ کے خیال میں باقاعدہ ان کی رنگت بھی ہوتی ہے، قد بھی ہوتا ہے، مقادیر بھی ہوتی ہیں، اس کو تجسم کہتے ہیں۔ یا خواب دیکھتے ہیں آپ، تو خواب میں آپ گھر بھی دیکھ رہے ہیں، سڑکیں بھی دیکھ رہے ہیں، گاڑیاں، یہ سب آپ کے ذہن میں ہیں۔ خواب آپ نہیں گئے باہر کی چیزیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں۔ یہ ذہن میں سب کچھ موجود ہے آپ کے، لیکن وہ اجسام ہیں، اجسام کا حجم نہیں ہے، وزن نہیں ہے، لیکن ان کی مقادیر ہیں اور ان کی شکلیں اور رنگت ہے جو آپ کو خواب میں نظر آتی ہے۔ یہ تجسم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہر اہم چیز کو انسانوں کے لیے مجسم کیا ہے، متمثل کیا ہے، تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے، باقاعدہ آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یہ آنکھوں سے دیکھنا بہت اہم ہے۔ دکھائیں، آپ گھنٹوں لیکچر دیں اور اس کے بجائے چند منٹ دکھا دیں تو جس نے سمجھنا ہے وہ کہتا ہے بس اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مجھے سمجھنا تھا میں سمجھ گیا ہوں۔ ہمیں روز یہاں پالا پڑتا ہے، ان کو سمجھاتے ہیں ہم انجینئرز کو، ٹھیکیداروں کو، سپروائزر کو، مستریوں کو کہ یہ بنائیں، تو وہ فوراً کہتے ہیں جی اس کی کوئی نقشہ دکھائیں، کوئی تصویر دکھائیں، کوئی بنا کے دکھائیں۔ جب بنا کے دکھاتے ہیں وہ 5 منٹ میں سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہدایت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ ہدایت آسان ترین طریقہ یہ کہ اس کو متمثل کر کے، مجسم کر کے ان کے سامنے پیش کریں۔ یہ جو پہلی خصوصیت ہے صراط و مستقیم، یہ مجسم نہیں ہے، یہ صرف ایک معنی ہے، ایک حقیقت ہے۔ صراط، اور وہ بھی صراط با وصف قیام کا راستہ۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ نہیں، قیام کا راستہ۔ سیدھا ہے، صراط مستقیم سیدھا ہے، ٹیڑھا نہیں ہے، لیکن وہ مستقیم کا معنی نہیں ہے، خود صراط کا معنی سیدھا ہے۔ صراط کے راستہ، صراط کا معنی دقیق یہ بنتا ہے، راستہ، آسان اور سیدھا۔ یہ 3 خصوصیات خود صراط کے معنی میں ہیں، نہ کہ مستقیم نے۔ سیدھا پن مستقیم نے نہیں اس میں ڈالا، صراط ہونے نے اس کو سیدھا رکھا ہے۔ صراط اگر مستقیم نہ بھی کہیں تو اس کا معنی آسان اور سیدھا ہے، راستہ آسان اور سیدھا۔ مستقیم قیام سے ہے کہ مستقیم وہ جس پر چونکہ ہدایت کی سنخ قیامی ہے، اور اس قیام کی انسان نے بھی ہدایت قیام سے حاصل کرنی ہے،
اور انسان ہر عمل میں قیام بنیاد بنائے گا، قیام کے ساتھ وہ متعلقہ عمل انجام دے گا۔ اس لیے اس راستے کے اندر بھی یہ خصوصیت ہے۔ یہاں تک مجسم نہیں ہے صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ایک تصور ہے، معنی ہے، جس کو کہیں بھی گھما کے آپ لے جا سکتے ہیں، کسی پر بھی منطبق کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی صراط مستقیم کا پر سمجھ سکتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو بھی صراط مستقیم پر، اپنی قوم کو بھی، اپنی حکومت کو بھی، اپنی سیاسی جماعتوں کو بھی، اپنے زمانے کے علماء کو بھی، اپنے زمانے کے عوام کو بھی، سب کو صراط مستقیم کیا جس کو تقریر کرنا آتی ہے سمجھو وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ صراط مستقیم پر سب کو ثابت کر سکتا ہے کہ سارے صراط مستقیم پر ہیں۔ کون نہیں ہے صراط مستقیم پر؟ جو بول نہیں سکتا، جو لوگوں کے سامنے آ کے تقریر نہیں کر سکتا، ورنہ خطیب سارے سب ثابت کر سکتے ہیں ساری دنیا صراط مستقیم پر ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے صراط مستقیم کو مجسم کر دیا ہے، فزیکل اس کی شیپ اور نقشہ اور تصویر بنا دی ہے۔ فزیکلی تصویر کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، خوب ایک بہت بڑا عنوان صراط مستقیم کو دے دیا ہے، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا، الذین انعمت علیہم، انعام جن پر اللہ نے کیا ہے۔ انعام بیان کیا تھا کہ انعام اس شے کو کہتے ہیں جو انسان، نعمت اس شے کو کہتے ہیں جو انسان میں احساس راحتی اور احساس خوشگوار پیدا کرے، اور ہدایت کے اندر نعمت یعنی جو انسان کے لیے ہدایت کے عمل کو آسان کر دے، سہل کر دے، خوشگوار بنا دے اور پرسکون بنا دے، یہ انعام ہے۔ اب صراط مستقیم ہمیں چاہیے، لیکن جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان کا صراط مستقیم، یعنی صراط مستقیم پر ہونے کی دلیل بھی یہ ہے کہ جنہیں آپ نے ہدایت کے وسائل دے دیے ہیں، جن کی مدد سے ہدایت پائی ہے انہوں نے، تو نے ان پر انعام کیا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ خوب یہاں مسلم ہے، یعنی یہ قضیہ، یہ مطلب مطوی ہے، اندر اس کے مندرج ہے اسی بات کے اندر کہ آپ نے انعام کیا ہے ان پر۔ خوب سوال، تو انہوں نے مقابلے میں کیا کیا؟ آپ کے انعام سے کیا کیا انہوں نے؟ تو آپ کے انعام سے انہوں نے ہدایت پائی، چونکہ نعمت وہ وسائل ہیں جو ہدایت کو ان کے لیے گوارا اور ہدایت کو ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ ہدایت کے وسائل، نعمتیں لے کر انہوں نے آسانی سے ہدایت پا لی، انہوں نے گوارا طریقے سے ہدایت لے لی، انعمت علیہم، تو انہوں نے بھی جواباً وہ انعام وصول کر کے، نعمت وصول کر کے، اور نعمت کو عمل میں لا کر اور مطلوبہ نتیجہ انہوں نے لے لیا ہے۔ پس صراط مستقیم اب ہمیں ایک مجسم نشانی بھی اس کی مل گئی ہے، صرف نظری بات نہیں رہی، لفظی ہیر پھیر نہیں رہا کہ لفظوں میں کہیں بھی اس کو پھیلا کے لے جائیں، آپ کسی پر جا منطبق کریں، اس کا ایک مجسم خصوصیت بھی آ گئی ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جو جس پر انعام یافتہ منعم علیہم رہے ہیں یا ہیں، موجود ہیں، وہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی صراط مستقیم ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں، اور یہ بھی صراط مستقیم ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، نہ، یہ نہیں کہہ سکتے آپ، چونکہ صراط مستقیم مختص ہو گیا ہے ان نعمتوں کے ساتھ جو ہدایت کی سفر کو یا ہدایت کے عمل کو آسان، گوارا اور سہل بنا دیتی ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے وہ پوری فہرست قرآن میں ذکر کر دی ہے، ایک نمونہ اس کا سورہ نساء میں اور باقی پورے قرآن کے اندر اس کو پھیلا کے ذکر کر دیا کہ یہ ہیں منعم علیہ جن پر ہم نے انعام کیا ہے، اور یہ دلیل ہے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی۔
صراط مستقیم پر ہونے کی یہ نشانی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام یافتہ ہیں۔ دوسرا خصوصیت یہ ہے کہ مغضوب نہیں ہیں، یہ تاکید ہے، یہ خصوصیت حتماً ہو کہ مغضوب نہیں ہیں وہ، ان کا راستہ جو صرف منعم علیہ ہیں، منعم غیر مغضوب، منعم غیر مغضوب ہے۔ یہ صفت اسی الذین کی ہے، الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم، یعنی وہی جو منعم علیہم الذین، یہ وہ ہیں منعم علیہ غیر مغضوب۔ بعضوں نے اس کو اہدنا کے متعلق قرار دیا ہے الگ الگ کر کے کہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور ہے اہدنا صراط الذین غیر المغضوب علیہم۔ نہ، یہ وصف ہے اسی کا اور صفت بعد صفت ہے، ان لوگوں کا راستہ جو منعم علیہم ہیں، غیر مغضوب ہیں، منعم علیہم غیر مغضوب، انہی کی یہ خصوصیت ہے کہ مغضوب نہ ہو۔ اور دوسرا ضالین نہیں ہے، منعم علیہم غیر مغضوب اور منعم علیہم غیر ضالین، ان کا راستہ۔ خوب، یہ دو خصوصیات اور قرآن نے ہدایت کے راستے کی، صراط مستقیم کی مزید وضاحت کے لیے، تبیین کے لیے ذکر فرمائی ہیں کہ اگر کسی جگہ آپ کو ایک طبقہ مغضوب نظر آیا تو سمجھ لو صراط مستقیم نہیں ہے، اس کی زندگی کا طریقہ، ان کا اسلوب، ان کی روش، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ ہٹے ہوئے ہیں صراط مستقیم سے۔ کیوں؟ کہ ساری عمر تو مغضوبیت میں گزاری ہے انہوں نے، بس یہ ہم نے نہیں ان کا راستہ اپنانا۔ اور ضالین، جنہوں نے ساری عمر ضلالت میں گزاری ہے، تو ان کا راستہ نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ یعنی انسان یہاں سے صراط مستقیم کے بارے میں قطع و یقین حاصل کر لیتا ہے اس مجسم جسمانی فزیکل سرور حالت کو دیکھ کر کہ صراط مستقیم ہے تو منعم علیہم کا راستہ ہے۔ اگر کسی قوم نے، طبقے نے ساری زندگی گزاری ہے بغیر نعمتوں کے، وہ نعمتیں جو اللہ نے ہدایت کے لیے مقرر کی ہیں ان میں سے کوئی نعمت ان کے پاس نہیں تھی، اور اس کے بدلے میں غضب ان کی زندگیوں میں رہا ہے اور ضلالت ان کی زندگیوں میں رہی ہے، لیکن دعویٰ صراط مستقیم کرتے ہیں کہ ہم ہیں صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ آج کی نسل، مثلا آج کی نسل کے لیے بہت واضح اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے کہ آپ نے اگر صراط مستقیم آج اپنے لیے تلاش کرنا ہے تو اپنے گزشتگان کو دیکھ لو کہ وہ کیسی زندگی گزاری ہے۔ منعم علیہم رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بالکل آنکھیں بند کر کے ان کی راہ پر چلو، یہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن اگر وہ مغضوب علیہم رہے ہیں اور وہ ضالین رہے ہیں، پھر فوراً کنارہ اختیار کرو، دوری اختیار کرو۔ وہ جس راہ پر زندگی گزار گئے ہیں وہ مطلقہ صراط مستقیم نہیں ہے، صراط مستقیم کا شائبہ بھی اس میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ صراط مستقیم کے جو وسائل ہیں، صراط مستقیم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مخصوصی ایک مومنین کے لیے یا صراط مستقیم کے راہی کے لیے نظام بنایا ہے، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو دیا ہی نہیں ان کو، یا انہوں نے لیا نہیں ہے، تو معلوم ہے صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ وہ امور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیے ہیں کہ یہ امور انعام ہیں جو ہم نے کیے ہیں۔ وہ انعام تفصیل سے، اب ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم میں ایک مطالعہ، غور، دقت، تدبر یہ کرنا ہوگا کہ قرآن میں نعمت و انعام کیا، کس طرح سے تبیین ہوا ہے، کس کو قرآن نعمت کہہ رہا ہے اور کس کو دی ہے یہ نعمت، اور اس نعمت سے اس کا ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا۔ وہ ساری چیزیں جو نعمت کے طور پر قرآن نے ذکر کی ہیں وہ سب اس آیا کی تشریح ہے۔
اسی طرح غیر المغضوب، غضب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اور کس پر کیا ہے اللہ نے غضب، اور اس غضب کی عملی زندگی، مغضوب عملی زندگی کیا ہے، مغضوب منعم زندگی اور مغضوب عملی زندگی، اس کی شکلیں کیا ہیں، اور ہم اس وقت کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ آیا مغضوب زندگی ہے یہ یا منعم زندگی ہے؟ خوب اگر قرآن سے پوچھیں تو پریشان کون ہے بات، یہ تو مغضوب زندگی ہم گزار رہے ہیں، چونکہ وہ نعمتیں تو موجود نہیں ہیں ہمارے پاس، نہ کہ اللہ نے دی نہیں ہے، ہم نے لی نہیں ہے، ہمارا اس طرف ان نعمتوں کی طرف رخ و رجحان نہیں ہے۔ ہمیں سورہ فاتحہ اس طرح سے بتایا گیا کہ مغضوب زندگی میں بھی فاتحہ پڑھ دو تو آپ پار ہو۔ صراط راستہ نہیں ہے، صراط پل ہے، اس پل پر چڑھنے کے لیے یہی فاتحہ 10 دفعہ پڑھ دو، 20 دفعہ پڑھ دو، 100 دفعہ پڑھ دو، پل پار۔ آپ خود پار نہیں ہو سکے، وہاں مددگار کھڑے ہوتے ہیں پل پار کرانے والے، مفلوجوں کو، معذوروں کو ہوتے ہیں نا جو روڈ پار کراتے ہیں، تو ہم اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ پل پہ پار کرانے والے موجود ہیں، وہ ہمیں پار کرا دیں گے۔ خود بات ہی ساری تبدیل کر دی۔ اصل صراط یہ زندگی ہے ہماری، یہ مستقیم زندگی ہے جو ابھی ہم بسر کر رہے ہیں۔ اس کی قرآن نے نشانی بتا دی ہے کہ مستقیم ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ منعم زندگی ہوگی، منعم علیہ زندگی ہوگی۔ اگر یہ مستقیم زندگی نہیں ہے، مغضوب زندگی ہوگی، ضلالت والی زندگی ہوگی۔ مغضوب و ضلالت کیا چیز ہوتی ہے اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کر دیا ہے۔ 3 چیزیں اب قرآن نے علیحدہ باب کے طور پر الگ باب باندھ کر 3 چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انعام اس کو کہتے ہیں، غضب اس کو کہتے ہیں، ضلالت اس کو کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی نسل میں، کسی بھی قوم میں یہ پائی جاتی ہوں تو وہ تلاش کرے کہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر مغضوب زندگی میں، ضالین میں ہیں تو فوراً نکلیں اس زندگی سے، اس راہ سے نکلیں، مستقیم پہ نہیں ہیں، فوراً مستقیم راستے پر آ جائیں، اس منعم زندگی پر آ جائیں، اور وہ اللہ نے آپ ہی کے لیے بنے۔ جب وعدہ دیا کہ آپ مانگو مجھ سے تو دے گا نا۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم، اور وہ صراط جو منعم علیہم کا ہے، یہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور جواباً اللہ کہ نہیں، یہ میں نے آپ کو تو نہیں دینی، یہ تو میں نے دے دیا ہے یا کسی اور کے لیے، آپ کے لیے نہیں، آپ بے شک مانگتے رہو۔ تو ایسے تو نہیں ہے۔ جو بھی ہدایت طلب کرتا ہے صراط مستقیم کی، اس کو صراط مستقیم اپنی ان مجسم خصوصیات سمیت ملے گا۔ تو اب جو ہدایت کا طالب ہے ہم ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں نمایاں کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے الذین انعمت علیہم، یا ان کے معا ہوں، علامہ طباطبائی کے فرمان کے مطابق، ان کے نقطہ کے مطابق، کہ اگر وہ نہیں ہیں تو ان کے ساتھ تو ہوں۔ من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ معیت میں تو ہو جائیں ہم، اگر ان میں سے نہیں ہیں تو معیت میں تو جا سکتے ہیں، ہم معا ہو سکتے ہیں ان کے۔ تو یہ جو معیت بھی حاصل کر لیں ہم، اس کے لیے 3 چیزیں ہمیں قائم کرنا ہوگی۔ ایک منعم علیہ بننا ہے، دوسرا مغضوب نہ ہو، اس مغضوب حالت سے باہر آنا ہے۔ مغضوب قرآن نے بتایا کہ یہ مغضوب زندگی ہے اور یہ ضالین کی زندگی ہے۔ تو اس ضلالت اور مغضوبیت سے نکل کر منعمیت کا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے، پھر ہم ہدایت پر ہیں، یعنی ہماری دعا قبول ہو گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابھی مطلب کچھ یہ اس میں ہم نے سارا یہ سبق یہی نہیں پڑھ دینا اس آیہ کریمہ میں، اس کو علماء نے ذکر کیا ہے کہ سورہ فاتحہ ادبی صناعت کے لحاظ سے اس میں متعدد ادبی صناعات استعمال ہوئی ہیں، چونکہ قرآن ایک شاہکار ہے، معجزہ کہتے ہیں ادبی لحاظ سے بھی، تو ادبی صناعات جو سورہ فاتحہ میں
لاگو ہوئی ہیں، جاری ہوئی ہیں، ان میں سے ایک براءت و استحلال ہے، یعنی وہ تمام تفصیل جو بعد میں آئے گی وہ ساری خلاصتاً یہاں پر بیان ہو گئی ہے، اس میں اشارہ اس کی طرف ہو گیا ہے۔ اس صنعت کو براءت و استحلال کہتے ہیں، یعنی یہ 3 مطلب بعد میں بڑی تفصیل سے آنے والے ہیں: انعام، نعمت، مغضوبیت اور ضلالت، چوتھا ہدایت۔ یہ 4 چیزیں جو یہاں ہیں بعد میں انہی کی تفصیل آنے والی ہے، تو ہم یہاں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، وہ اپنے مقام پر ہوگی، لیکن ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی، اس کے اندر کیا معنی ہے دقیق اصلی، تاکہ یہ جو روزانہ ہم سے تکرار کروایا جاتا ہے اور ہدایت کی بنیاد و اساس جس کو قرار دیا گیا ہے، کم از کم توجہ تو آئے ہماری، ہم پھر قرآن میں بھی اور غیر خارج از قرآن بھی ہم اس کی طرف رجحان رہے، رخ اس طرف رہے، جس طرح حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو پہلا کام یہ کرو کہ رخ اپنا سیدھا کرو۔ یہاں سورہ فاتحہ میں ہم نے رخ اپنا سیدھا کرنا ہے، اقامہ وجہ کرنا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پہلا کام رخ سیدھا کرو اپنا، باقی بعد میں کرو گے جب رخ سیدھا ہو جائے۔ تو ابھی رخ سیدھا کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہمارا رخ سیدھا کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہدایت قرآنی، ہدایت نورانی اللہ تعالی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔